السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو، یقاتلون یہ مجہول کا صیغہ ہے، جن سے لڑائی کی جاتی تھی یا لڑائی کی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہیں۔ با کا معنی یہ وجہ بیان کرنے، سبب بیان کرنے کے لیے آتی ہے، اور انہم یعنی اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دفاع کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا کہ شرک سے بچے رہتے ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور پھر وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ بڑے احسان مند ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دفاع کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حزب اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ مسلمان چونکہ مکی زندگی میں بہت ہی تشدد اور تکلیف کا سامنا کر رہے تھے، ان کو مارا جاتا تھا اور ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو لوہے کی زریں پہنا کر عرب کے گرم پہاڑوں پر پھینک دیا جاتا تھا، اور اس طرح کے یعنی دھوئیں ان کو دیے جاتے تھے، ایسی ایسی اذیتیں ان کو دی جاتی تھیں کہ جس کا انسان تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ درگزر کی جائے اور تھوڑا صبر سے کام لیا جائے۔ مکی آیات میں تقریباً مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صبر کی تلقین ہی کی گئی ہے، کیونکہ اسلام ابھی نیا نیا تھا اور اسلام یہ تشدد کرنے والا مذہب نہیں ہے بلکہ برداشت کرنے والا مذہب ہے۔ اب جب کہ مسلمان مدینہ میں آ گئے اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اب اس چیز کی ضرورت تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا حکم دیتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ جس طرح شراب، پہلے اللہ نے کہا کہ اس کا نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے، پھر فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر اس کے بعد شراب کو کلیتاً حرام کر دیا گیا۔ لیکن یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ ایک سٹیپ میں مکمل ہوں یا 2 میں یا 3 میں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کو آگے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے جنگ کی اجازت دفاعی طور پر دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون یعنی جن سے جنگ لڑی جاتی ہے، جو مارے جاتے ہیں، جو مظلوم ہیں، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی جوابی طور پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ وہ تمہارا مال لوٹتے ہیں تو تم بھی ان کا لوٹ سکتے ہو۔ تو جب یہ آیت اتری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کی، چھوٹی چھوٹی مہم کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے کافروں کے کچھ قافلے اکا دکا لوٹے، جس سے ان کی کچھ مالی حالت درست ہوئی، مالی استحکام آیا مدینہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلا حکم دیا، اور اس میں سورۃ البقرہ میں آیت آتی ہے، فرمایا کہ ان کو، مسلمانوں کو اب اس چیز کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ قاتلوا الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم ان سے اب لڑ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر اب باقاعدہ طور پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اگرچہ تمہیں اچھی لگے یا نہ اچھی لگے۔ تو پھر اس کے بعد معرکہ بدر پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پوری اپنی شان کے مطابق مدد فرمائی، اور مسلمان یعنی ایسی کامیابی لے کر لوٹے کہ جس کا ریکارڈ ابھی تک بلکہ قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی مدد کرنے پر قادر ہوں، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دفاع کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ دفاع اور مدد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ مومن کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ اگر وہ ایک گھریلو مظلوم خاتون ہے، یا مظلوم بچہ ہے، یا مظلوم والدین ہیں، یا دونوں میں سے ایک ہے، یا بیوی ہے، یا خاوند ہے، جو بھی مظلوم ہے اور دوسرا شخص مسلمان یا غیر مسلم اس پر ظلم کر رہا ہے، تو مظلوم اگر دین کے دائرے کے اندر رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دفاع بھی کرے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، اس کو دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ باقی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی نے گالی دی ہے تو اللہ اس کو تھپڑ مار دے۔ اللہ تعالیٰ جذباتی نہیں، اللہ کی یہ صفت ہے حلیم، کہ وہ بہت ہی تحمل والا ہے، پھر وہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ لیکن جب وہ تحمل کا اظہار کرتا ہے یا معافی کا اظہار کرتا ہے تو مظلوم کا حق سلب نہیں کرتا، بلکہ مظلوم کو اس کا حق اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت نیک ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی ظلم ہو چکے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلوم کو کہیں گے کہ یہ کھڑا ہے تمہارا ظالم، اس سے لینا چاہتے ہو بدلہ کہ مجھ سے، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں تو بہت ہیں، پر یہ ہے کہ مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ بھی دینا ہے۔ تو اگر مظلوم قیامت والے دن اللہ سے لینے پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح ایک عام بندے کے اور ایک بادشاہ کے دینے میں فرق ہے، اس سے بہت بڑھ کر اللہ اس کو دے دیں گے اور ظالم کو معافی دلوا دیں گے۔ یہ اس کی قدرت ہے ساری، لقدیر، وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقتور ہے، مجبور اور وہ کمزور نہیں ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، حق کے بغیر، نہ حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے میدان جنگ میں یا عام حالات میں، جو ناحق ہوتے ہیں، ظلم کیے گئے ہوتے ہیں، یعنی بغیر حق کے ان کو ان کے حق سے نکال دیا گیا ہوتا ہے۔ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ یہ تو سب سے بڑی صورت ہے نا، کہ کسی کو گھر سے ہی نکال دینا۔ مکہ والوں نے جو مسلمان تھے ان کو گھروں سے ہی نکال دیا، ہجرت پر ہی مجبور کر دیا۔ لیکن بعض اوقات چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کا حق بنتی ہیں لیکن ان کو دیا نہیں جاتا، تو ایسے لوگ جن کا حق سلب کر لیا جاتا ہے، ایک جرم، اور دوسرا جرم کہ وہ حق سلب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم کی کیفیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، کہ جس طرح گھروں میں پردہ کرنے پر خواتین کو جھنجھوڑا جاتا ہے، یا دین پر عمل کرنے پر ان کو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یا کسی دیندار اور شرافت والے انسان کو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سر پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کو تنگ کر ڈالتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں شامل کیا۔ یہ سب لوگ اسی میں شامل ہیں کہ اللہ ان سب قسم کے لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہے اور وہ ان سب کی مدد کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہ روکتا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض پر حملہ آور ہونے سے یا ان کا حق چھیننے سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور گرا دیے جاتے ان کے عبادت خانے۔ یہ صومعہ کی جمع ہے، یہ وہ مینار نما ایک عمارت ہوتی تھی جو راہب بنایا کرتے تھے۔ ابھی بھی جو عیسائیوں کی عبادت خانے ہیں ان کے اندر یہ ایک مینار سا بنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو اوپر والے کمرے ہوتے ہیں ان میں راہب اکیلے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، اور نیچے والے
کمروں میں ان دنوں میں روشنی کر چھوڑتے تھے، کوئی دیا شیا جلا دیتے تھے جس کی روشنی دور تک پھیلتی تھی، یہ ان کی عبادت تھی۔ تو سوامی اس کی جمع ہے۔ و بیعن، یہ بیعتن کی جمع ہے۔ یہ ان کے عام عبادت خانے تھے، یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جہاں خاص راہب لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک عوام الناس کے لیے۔ وصلوات، اور یہ یہودیوں کے عبادت خانے، یہ بھی صلاتن کی جمع ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ صرف اپنے عبادت خانوں میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں ان کا نام صلوات رکھا گیا ہے۔ ومساجد، اور مسجدیں، یہ مسجد ان کی جمع ہے، مسلمانوں کے عبادت گاہ یا عبادت خانے جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کا انسان پر کنٹرول ہے پورا، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی انسان کو ڈھیل دی ہے، پوری ڈھیل نہیں دی ہوئی، پوری ڈھیل دی ہوتی تو کسی کا عبادت خانہ ہی قائم نہ رہ جاتا، اور عبادت خانوں کے، مسجدوں کے ٹوٹنے اور حملہ آور ہونے کی جو شکل ہوتی ہے یہ انتہائی ہوتی ہے۔ تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑے سخت کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے گھریلو نظام سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اس چھوٹی سی مملکت میں جو ہماری رعایا ہوتی ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کرتے ہوئے بعض حکمت کے تحت ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ مکمل طور پر اگر ہم کہیں کہ بچوں کو سانچوں کے اندر فٹ کر کے رکھا ہوا ہو تو اس طرح بچے نہیں پل سکتے، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ انسان اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے، قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے اور دوسروں کی آزمائش کے لیے بعض اوقات گناہ کرنے والے کی اپنی آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹ دی ہے کہ بندے کی اپنی فطرت کیا ہے، یہ اس کی اپنی پسند کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ ان کو پوری چھوٹ دے دے تو انسان اتنا سرکش ہے کہ دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے۔ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس شخص کی، ینصرہ، جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قوت والا ہے، غالب ہے۔ یہاں دیکھیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا ذکر کیا ہے کہ اور پھر ڈبل تاکید کے ساتھ وَلَيَنْصُرَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، یعنی ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اس کے دین کی، اس کے رسول کی، عوام کی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی خیر خواہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے دین کے ساتھ بھلا کرو، اس کے دین کو پھیلاؤ اور دینداروں کی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا تعاون کرو، یہ سب چیزیں اللہ کی مدد ہیں۔ اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یا اس کے جو دین کے معاملات ہیں ان میں مدد کرنے کے لیے انسان اپنا ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی تحریری طور پر، زبان بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی تبلیغی طور پر مدد کرنا۔ پھر اسی طرح انسان جب ایسے موقعوں پر چل کے جاتا ہے تو اس کے پاؤں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے بھی وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو قبول فرمائے گا، اور اس کی انتہائی صورت یہ ہوتی ہے کہ تلوار لے کر، اسلحہ لے کر میدان میں کود جاؤ اور جہاد کرو۔ یہ سب سے بڑی اس کی قسم ہے اللہ کے دین کی مدد کی، اور اس کا اجر بھی بے انتہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قوت والا ہے، غالب ہے، یعنی اللہ کے کمزور ہونے کی نعوذ باللہ یہ مجبوری نہیں ہے کہ اس کے دین کی مدد کی جائے، بلکہ اللہ بہت قوت والا ہے اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دین کے ساتھ کس قدر مخلص ہے، بس اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عادیوں اور سمودیوں کو ہلاک کر کے، قوم فرعون کو ڈبو کے، قوم لوط کو زمین میں دھنسا کے، ان کو زمین کے اندر غرق کر کے یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں
کوئی اجتماعی طور پر ایسا واقعہ نہیں ہوا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کے دین کی مدد کر کے اللہ کی قوت اور اللہ کے غلبے کو حاصل کریں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ یعنی کن کی اللہ مدد کرتا ہے؟ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے ان مکناہم، اگر ہم ان کو قوت دے دیں، غلبہ دے دیں، حکومت دے دیں زمین میں، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی کے کاموں سے وہ منع کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے 4 وصف بیان کیے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ مومن کہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کو حکومت مل جائے اپنے گھر کے اوپر یا خاندان پر یا محلے پر یا شہر پر یا پورے ملک پر، تو ان کے وصف کیا ہیں؟ پہلا ان کا وصف، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ کو وہ قائم کرتے ہیں۔ اس کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ مثلاً گھر کی سطح پر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نماز کا قیام لازم بنا دیں، بچوں کو ناشتہ نہ دیں جب تک وہ فجوہ کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو انعامات نہ دیں، ان کو جیب خرچ نہ دیں جب تک وہ نمازوں کو مکمل نہیں کر لیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کے بچے کو حکم دو، 10 سال کا بچہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر پڑھاؤ۔ تو گھروں میں بھی نماز کا قیام، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرنا۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو نصاب کے مطابق ادا کیا جائے، اور دوسرا اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کے حقداروں کو تلاش کر کے ان تک پہنچائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اونے پونے ادھر ادھر پیسے پھینک دیے جائیں، دے دیے جائیں، نہیں، حقداروں کو تلاش کرو اور ان کی تفتیش کرو، جب وہ حقدار صحیح طور پر نظر آئیں تو پھر ان کو دو۔ تیسری بات ان کی کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا، اور چوتھا وصف برائی سے منع کرنا، یہ تو سب سے زیادہ والدین اور پھر اس کے بعد اساتذہ، پھر اس کے بعد حکمران، یہ سب کا یہ معاملہ ہے، سب کا یہ فریضہ ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے سے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیاب حکومت دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ مومن کو جب حکومت ملتی ہے، گھر پہ ملے، دکان پہ ملے، بازار میں کہیں کسی جگہ پر اس کو لیڈر بنا دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ 4 کام وہاں کرے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے معاملات کا انجام، یعنی جب دین کا کام کریں گے تو مشکلات تو آئیں گی، تو پھر ان کا انجام اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نامراد نہیں ہونے دے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، پس تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین، اور مدین والوں نے جھٹلایا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس میں نے کافروں کو مہلت دے دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس ان کے انکار کا کیسا انجام تھا، یعنی پھر انہوں نے اپنے انکار کی کیسی سزا پائی۔ یہ قرآن مجید میں ہم ان ساری قوموں کے تفصیل سے واقعات پڑھ آئے ہیں۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، بس وہ اب بھی گری پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور بیکار کنویں اور بلند قسم کے محل پڑے ہیں۔ یعنی تباہ شدہ قومیں اور ان کے علاقے، آج بھی جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی اور تباہ کاری ہوتی ہے،
تو وہاں کی عمارتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جھلک دکھائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہی ظالمۃ، یعنی کوئی بھی بستی ہلاک نہیں ہوتی جب تک وہ ظلم نہیں کرنے والی ہوتی۔ اور پھر جو عرب لوگوں سے پہلے کے لوگ تھے، پہلی قومیں تھیں، عادی، سمودی اور یہ سب قومیں، ان کے بڑے بڑے گہرے کنویں اور بڑے بڑے چونا گچ کیے محل بالکل بے آباد اور برباد نظر آتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے رہنے والے اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا بس نہیں چل پھر کے دیکھا انہوں نے زمین میں، بس ان کے دل ہوں، یعقلون بہا جس کے ساتھ وہ سمجھیں، او آذان یسمعون بہا یا کان ہوں ایسے جن کے ساتھ وہ سن سکیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہیں اور لیکن دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی ایسے علاقوں سے لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ تو جو عبرت نہیں پکڑتے بلکہ ان کو آثار قدیمہ کے طور پر صرف دیکھ کے بس ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل اندھے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھے کہ یہاں کے مکین، یہاں کے مکانات یہ کیوں تباہ ہوئے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے اور نافرمانی کی سزا کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، یہ چیز وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے یہاں دلوں کو اندھا کہا ہے، دماغ کو نہیں کہا، حالانکہ آج کی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ سوچ کا مرکز دماغ ہے۔ تو اللہ نے دل اس لیے کہا ہے کہ انسان دل کی طرف سے ہی اپنی خواہش کو دماغ میں سپلائی کرتا ہے، خون بھی دل ہی سپلائی کرتا ہے، پھر جب یہ دماغ میں پہنچتا ہے، وہ سوچ اور وہ خیال دماغ میں پہنچتا ہے تو وہ اس کو ایک شکل دیتا ہے، ایک پروگرام دیتا ہے، پھر اس کو وہ اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو چونکہ خون جو دماغ کی زندگی ہے اور سوچ کی ابتدا دل سے ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کا ذکر کیا ہے، اور قریب ہے کہ سائنس بھی اپنی جدید تحقیقات میں اس چیز کو ثابت کرے، اس نتیجے تک پہنچ جائے جو نتیجہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ سوچ اور فکر کا مرکز دل ہے، دماغ نہیں ہے۔ اور حدیث ایک اور بھی آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، یعنی سارے انسان کے اعضاء اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ غلط ہوتا ہے تو سارے اعضاء غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مار داڑ کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار بے شک وہ دل ہے۔ تو دل کو سنوار لینا، دل کو اللہ کے قبضے میں کر دینا، دے دینا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اچھی سوچ سوچتا ہے تو اللہ دل کو اچھائی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جب وہ بری سوچ سوچتا ہے تو برائی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دین، میرا دل اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کو خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک اللہ کا جو دن ہے، بے شک وہ دن جو تیرے رب کے پاس ہے، وہ 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دن بنائے ہیں وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ 1000 سال کا دن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 1 گھنٹہ عطا کریں گے، یا یعنی 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایک دیں گے، تو وہ آدھا دن اگر اللہ تعالیٰ دیں گے تو انسان کے پاس 500 سال ہوں گے، 1 گھنٹہ دیں گے تو انسان کے پاس 40 سال ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوقات کا اندازہ کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہے تو وہ انسان کے لیے کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔
یعنی اگر کوئی انسان یہاں 60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. تو اتنی لمبی چوڑی مہلت اللہ انسان کو دے رہا ہے اس لیے کہ وہ عذاب سے بچ جائے. اور پھر انسان کتنا عجیب ہے کہ وہ اللہ سے عذاب کو طلب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ انسان کو گناہ کرنے کے باوجود مہلت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے. تو اس کی عافیت کو اور مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے رک جانا چاہیے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف ہے لوٹ کے آنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں ذکر کیا کہ بہت سی بستیوں کو جس طرح میں نے ہلاک کر دیا، اس طرح بہت سی بستیوں کو مہلت بھی دی. جس طرح مکے والوں کو مہلت دی گئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر زیادتی کی، صحابہ کرام پر کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کئی دفعہ پیٹ ڈالا، اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے کہ ان کے جو اہل خانہ تھے ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ بچ جائیں گے. ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بیوی بچے بھی کھڑے ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں. ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہوش میں آئے تو آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے بندے شکر کرو جان بچ گئی ہے، اور ہم یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ تم زندہ ہو، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ تم زندہ رہو گے، اور تم پھر وہی بات کہہ رہے ہو جس سے پٹ گئے ہو. تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک جان ہے، میری 100 جانیں ہوں تو میں قربان کر دوں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آئے. تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور پھر جب ان کو پکڑا جیسا بدر میں پکڑ لیا، یا باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کر ان کو ایمان لانے کا موقع دے دیا، یہ سب اس کی حکمتیں ہیں. تو وہ کسی کو کسی طرح بھی مہلت دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے یا کافر رہے یا گناہگار ہو جائے یا ظالم ہو جائے یا انصاف پسند ہو جائے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہر قسم کے انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایمان کا ایک جز یہ رکھا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ اپنی آخرت کے حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ انسان کو گناہ سے روکنے اور ظلم اور زیادتی سے روکنے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور آخرت کے دن کے حساب و کتاب کا اس کو یقین ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.